نے اس آیت میں جو جو چیزیں آپ کو محبوب ہیں ان کا تذکرہ کیا اور محبوب چیزوں میں سب سے پہلے عورت کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو عالم اسلام کے مایہ ناز مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز مائل کرتی ہے اپنی طرف وہ عورت ہے، اس کے بعد اولاد جن میں بیٹے، کیونکہ لوگ عام طور پر بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح دیتے ہیں، تو قرآن نے عام لوگوں کی عادت کے حساب سے ہی بات کی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو بیٹیاں زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور خاص طور پہ دیندار لوگوں کو، لیکن قرآن چونکہ ایک عام انسانی فطرت بیان کر رہا ہے، لیس الذکر کالانثی، بیٹا جو کام کر سکتا ہے بیٹیاں نہیں کر سکتی، تو اس لیے عام طور پہ لوگ بیٹوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں، تو اس لیے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگوں کی عام نیچر ہے وہ تو یہی ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو، جو مرد کو خاص طور پہ جو سب سے زیادہ چیز اپنی طرف مائل کرتی ہے وہ عورت کی ذات ہے، اس کے بعد اس کے بیٹے، اور پھر القناطیر المقنطرہ، دولت اس کے بعد ہے، یعنی سب سے پہلے عورت، پھر اولاد، اور پھر اس کے بعد دولت کے انبار۔ یہ چیزیں انسان کو اسی ترتیب سے مائل کرتی ہیں۔ تو وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور آخرت کا میں بیڑا غرق کرنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ عورت ہے، یعنی اچھے اچھے لوگوں کا یہاں آ کے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ بہت سے لوگ جو اپنے دامن کو بہت سے گناہوں سے بچا کے چلتے تھے، لیکن عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر برائی میں پڑ گئے۔ تو اس لیے خاص طور پہ جو مرد حضرات میری اس تفسیر کے لیکچر کو سن رہے ہیں، وہ اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو عورت کے فتنے سے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کریں۔ آپ کی آخرت کو تباہ کرنے والی سب سے بڑی چیز عورت ہے، اور اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی عورت جو ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یہ وہ ایسا فتنہ ہے کہ جس میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ عورت کے حسن و جمال سے بہت بڑے بڑے پرہیزگار لوگ متاثر ہو کر اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، عشق معاشقے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حرام کاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھ کتنے لوگ عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں باہر ملکوں میں، کتنے لوگ نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں۔ اگر عورت کو درمیان سے نکال دیا جائے تو یہ نائٹ کلب بند ہو جائیں، شراب کباب کی محفلیں برباد ہو جائیں۔ تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کی طرف مرد، آج انٹرنیٹ پر جو فحش مواد دیکھا جا رہا ہے، یہ سب عورت کا فتنہ ہے۔ عورت کو دیکھنے کے لیے، عورت جو فلم انڈسٹریاں چل رہی ہیں اور لوگوں کے فیملی سسٹم کو خراب کر رہی ہیں، یہ اگر اپنی انڈسٹریوں سے عورتوں کو نکال لیں، مزین خواتین کو نکال لیں، تو یہ ساری انڈسٹریاں ٹھپ ہو جائیں گی۔ ڈراموں فلموں سے اگر پرکشش خواتین کو نکال دیا جائے، ایکٹریسز کو نکال دیا جائے، تو یہ ڈرامے فلمیں بیکار ہو جائیں گے، لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ ہر چیز، جو پروڈکٹ آپ مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں، اس میں عورت کی تصویر کمپنیاں لگاتی ہیں تاکہ اس عورت کو، اس لڑکی کو دیکھنے کے بہانے لوگ ہماری پروڈکٹ کو دیکھیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے عورت کو بنایا مرد کے لیے اٹریکٹیو ہے، اور یہ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ آزمائش ہے ہماری، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بنایا، یہ آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اس آزمائش سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے، ایک تو نظر کی حفاظت، دوسرا اس حرام کو حلال کرو، نکاح کے ذریعے عورت کے قریب جاؤ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر یہی عورت آپ نکاح کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہی آزمائش کے بجائے آپ کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔ جیسے کہ پیغمبروں نے نکاح کثرت سے کیے، تو اس کے دو فائدے ہوں گے آپ کو۔ ایک تو یہ نکاح عبادت ہے، آپ حلال طریقے سے ایک عورت کو حاصل کر رہے ہیں، اس سے آپ کی جائز خواہش بھی پوری ہوگی اور آپ حرام خواہش سے آپ کے قدم بچ بھی جائیں گے، یعنی دنیا میں آپ کو ایک اللہ نفع بھی عطا فرمائیں گے، اس سے آپ کو اولاد یعنی بیٹوں کی نعمت، بیٹیوں کی نعمت بھی دیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اللہ تمہیں تمہاری بیوی سے اولاد بھی دیتا ہے اور اولادوں کی اولاد بھی دیتا ہے، بڑھاپے میں آپ کو پوتے نواسے ملیں گے۔ تو یہی عورت اگر آپ حلال طریقے سے حاصل کریں تو یہی آپ کے لیے فتنہ اور آزمائش کے بجائے اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ نکاح کی جو کثرت ہے وہ پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء، نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں جو سب سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سب سے زیادہ نکاح کیے، ان کی ازواج کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ تو آج ہمارے ہاں جو خانقاہوں میں یا تبلیغ میں یا دیندار طبقے میں عورت کے جو فتنہ ہے اس سے بچانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ پائیدار نہیں ہے۔ وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ صرف نظر کی حفاظت کرو اور جو ہے فحش پروگرام مت دیکھو اور یہ مت کرو اور یہ مت کرو۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، قرآن نے ایسا حکم دیا ہے، لیکن جب آپ کسی پر حلال کے دروازے تنگ کر دیں گے اور حرام کے دروازے چوپٹ کھول دیں گے تو بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی اس تجویز پر عمل کریں گے اور وہ لازماً ناجائز کی طرف جائیں گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کو بھوک لگ رہی ہے
اس کا روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے اور بار بار دل چاہ رہا ہے کہ میں چوری کر لوں. آپ اسے کب تک سمجھائیں گے کہ چوری مت کرو, چوری گناہ کی چیز ہے؟ بھائی اس کے بھوک تو مسلسل لگ رہی ہے نا اس کو, اور یہ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے, کوئی عقل مند آدمی جائے گا, اسے پیسے پکڑائے گا, بولے گا جا بھائی خرید کے کھا لے, چوری مت کر. جب خرید کے کھا لے گا تو اس کی ایک جائز, ایک جو اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو جائے گی, تو اس کے قدم برائی سے بچ جائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مرد کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ بنایا ہے وہ عورت کو بنایا ہے. آپ عورت حلال طریقے سے حاصل نہیں کرو گے تو یہ عورت آپ کی تقویٰ, آپ کی علم, آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی عزت اور یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود یہی عورت آپ کا بیڑا غرق کر دے گی. یہی عورت جو ہے آپ کو برائی کے اندر مبتلا کر دے گی. سب عورتیں نہیں, لیکن جو کرتی ہیں وہ بھی عورت ہی ہوتی ہیں. آج خواتین کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اسلام نے باؤنڈ کیا, ہمیں پردے کا حکم دیا. اس لیے حکم دیا تاکہ آپ کی عزت کا تحفظ ہو سکے, آپ کی مرد آپ کی طرف آئے نکاح کے راستے سے. اسلام اللیگل راستے سے مرد کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتا, کیونکہ اس میں مرد کی عیاشی ہے اور آپ کی بربادی ہے. تو اللہ ہماری خواتین کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے کہ وہ نکاح کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی طرف مرد کو آنے نہ دیں, کیونکہ نکاح کر کے جب مرد عورت کی طرف آئے گا تو بھاری قیمت اس کو دینی پڑے گی. اس کو اپنی بیوی کے لیے گھر ارینج کر کے دینا پڑے گا. ساری زندگی گیس بجلی کے بل ہیں, بچوں کی کفالت ہے, بچوں کی پیدائش کا خرچہ ہے, اور مرنے کے بعد وراثت میں حصہ ہے. یہ ساری فیسلٹیز عورت کو ملتی ہیں. اسلام عورت کو تحفظ دے رہا ہے, مگر آج ہماری خواتین کو معلوم نہیں کیا ہو گیا. وہ عیاشی کی طرف جا رہی ہیں. وہ یہ نہیں جانتی کہ ہماری عیاشی اس میں کم ہے, مرد کی عیاشی اس میں زیادہ ہے. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے. لہذا حلال میں وسعت پیدا کرنا اس زمانے میں, ہر زمانے میں ضروری تھا, اس زمانے میں اور زیادہ ضروری ہے. تو نکاح کو کسی بھی طریقے سے اس کی حوصلہ شکنی کرنا, اسلام کم عمری کی شادی کا قائل ہے. بچی کی شادی 13 سال میں, لڑکے کی شادی 14-15 سال میں کر دی جائے, اسلام اس کا قائل ہے. اور اسلام جو ہے نا مرد کو عدل کی شرط کے ساتھ کہ سب کے حقوق برابر ادا ہوں, زیادہ نکاح کی ترغیب دیتا ہے, تاکہ عورتیں بھی بغیر نکاح کے نہ رہیں اور مرد کی خواہش بھی پوری ہو, تاکہ اس کے لیے عورت فتنہ نہ بن سکے. جب حلال سے انسان کی سیری ہو جاتی ہے تو اکثر اوقات پھر حرام کی طرف اس کے قدم نہیں جاتے. تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ معاشرے میں اس کو فروغ